اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیے۔ انسان مٹی سے بنا ہوا مخلوق ہے، اسی وجہ سے انسان کی طبیعت بھی خاکی ہے، خاک کا طبیعت رکھتا ہے، اس کا مزاج بھی خاکی ہے اور اس کے ضروریات بھی خاکی ہے۔ انسانوں میں اچھی بھی ہوتے ہیں، بری بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح زمین بعض وہ زرخیز ہوتا ہے اور بعض بیکار زمین ہوتا ہے۔ انسان کی ضروریات سارے خاکی ہے۔ انسان جو چیز کھاتا ہے وہ خاک سے پیدا ہوتا ہے، پانی پینے کا وہ بھی خاک سے پیدا ہوتی ہے۔ انسان کا رہن سہن، کپڑے اور گھر، محل وغیرہ، یہ ساری چیزیں زمین ہی سے پیدا ہوتی ہیں، اور بالآخر ان تمام چیزوں کا مٹی میں مل کر ہی انجام بھی یہی ہوگا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، ہم نے تم کو خاک سے پیدا فرمایا، تم کو خاک ہی میں واپس لوٹائیں گے، سب کچھ خاک ہو جائے گا۔ انسان کی یہ جو جہت ہے، خاکی جہت، اسی کو شیطان ہدف اور نشانہ بناتا ہے، اور اسی طرف سے شیطان انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ اردو والے کہتے ہیں کہ دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے۔ شیطان انسان کی اس دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بیچارہ خاک ہے، اس کی تمام چیزیں خاکی ہے، اب اس کی اس ضرورت کے درمیان رکاوٹ بن جائے۔ وہ جو کھاتا ہے، کھانا بھی اس کی ضرورت ہے، بغیر کھانے کے اس کی گزارا نہیں ہوتا، تو اس میں وہ اس کو وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ مردار کھائے تو بڑا لذیذ ہے، آپ شراب پیے تو بڑا مزہ کرتا ہے۔ تو انسان بیچارہ تو اس کی طرف ویسی بھی رجحان رکھتا ہے، اس کا طبیعت یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کو حاصل کرے۔ جس طرح دوسری حیوانات ہیں، دوسری حیوانات بھی مٹی سے بنے ہیں اور مٹی کی طبیعت رکھتے ہیں، تو شیطان انسان پر یہاں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ پھر جب ایک مرتبہ انسان شیطان کا شکار ہو جائے تو شیطان کے جراثیم انسان کے اندر منتقل ہوتے ہیں، انسان شیطانی جراثیم زدہ ہو جاتا ہے۔ پھر کبھی کبھار شیطان ہوتا نہیں ہے، لیکن انسان پھر بھی شیطانی حرکات کرتا ہے، کیونکہ اس کے اندر شیطانی جراثیم موجود ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ رب العالمین خصوصی فضل فرماتے ہیں، شیاطین کو باندھتے ہیں، لیکن بعض انسان پھر بھی گناہ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے نفس میں شیطان نے انڈے ڈالے ہوتے ہیں، جراثیم ڈالے ہوتے ہیں، بیج بویا ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر شیطانی اثرات پیدا ہوتے ہیں، شیطانی تقاضے پیدا ہوتے ہیں۔ تو ایک جہت انسان کا خاکی ہے اور شیطان اسی کو کرتا ہے، نشانہ بناتا ہے، یہاں سے انسان کے اندر شیطان آ جاتا ہے۔ دوسری جہت انسان کی روحانی ہے۔ اس کائنات میں اللہ رب العالمین نے انسان کو خصوصی طور پر اپنی طرف سے روح عطا فرمایا ہے، یہ کمال کی چیز ہے۔ انسان روح کی وجہ سے دوسری تمام مخلوقات سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ باقی تمام چیزیں انسان میں اس چیز میں تو مشترک ہے، وہ بھی مٹی سے بنے ہیں، ہم بھی مٹی سے بنے ہیں، ان کی تقاضے بھی خاکی ہے، ہمارے تقاضے بھی خاکی ہے۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو روح عطا فرمایا ہے جو دوسری حیوانات کو نہیں دیا ہے۔ پھر اس روح میں ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شیطان کا شکار ہو جائے اور وہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو انسان کی روح کا اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے،
روح کی بیماری یہی ہے کہ اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہو جائے، پھر گناہ کرتا ہے، اللہ اور ناراض ہوتا ہے، روح اور اللہ سے حجاب میں آ جاتا ہے، پردے میں آ جاتا ہے۔ جس طرح سورج کی شعاعیں پڑتی ہے، ہر چیز پر پڑتی ہے، لیکن جب بادل آ جائے تو جس علاقے میں بادل ہوتا ہے وہاں پر سورج کی کرنیں نہیں پڑتی، وہاں پر سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ اسی طرح جو آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کی صفات کی تجلی کے درمیان حجاب واقع ہوتا ہے۔ اب روح کی غذا تو یہی اللہ کے ساتھ تعلق ہے، ایمانی صفات ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ تعلق ہے۔ جب وہ منقطع ہو جائے تو روح بیمار ہوتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، بالآخر مر جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان کا روح ختم ہو جائے تو وہ دوسرے حیوانات کے صف میں آ جاتا ہے، بلکہ ان سے بھی نیچے درجے میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اس نے ایک بہت بڑی نعمت کو اپنی اختیار سے ضائع کر دیا۔ اب تصوف کا کام کیا ہے؟ تصوف کیا کرتا ہے؟ تصوف کے مقصود یہ دو چیزیں ہیں۔ ایک نفس کا تزکیہ ہے کہ اگر انسان میں شیطان کے جراثیم پیدا ہوئی ہے اس کو نکالا جائے۔ جس طرح ایک ڈاکٹر ملیریا کے مریض کو انجیکشن لگاتا ہے، ملیریا کی جو جراثیم ہوتی ہے اس کو نکال دیتے ہیں، جب وہ جراثیم نکل جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کو شفا مل گئی، تندرست ہو گیا۔ اسی طرح تصوف میں ایسے معمولات، ایسے وظائف، ذکر و اذکار، طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ انسان کے اندر جو شیطانی جراثیم اندر داخل ہوئی ہے وہ نکل جائے، شیطان کا نفس پاک ہو جائے۔ نفس میں اور کچھ نہیں ہوتا، نفس جب پاک ہو جائے پھر بھی کھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ نفس پاک ہو جائے تو وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے، کھانا پینا اس کی فطرت ہے۔ نبی بھی کھاتا پیتا ہے، نبی کا درجہ کتنا بلند ہوتا ہے، لیکن نبی بھی جو خاکی انسان کی ضرورت ہوتی ہے وہ نبی کو بھی پیش آتی ہے۔ صرف اتنا ہوتا ہے کہ انسان راہ راست پر آ جائے، یہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، کھائے پیے چلے پھرے، نکاح کرے، اپنی جنسی خواہش پورا کرے، لیکن اپنی سیدھے راستے سے پورا کرے۔ جو اللہ کا حکم ہے، جو شریعت کا حکم ہے، اسی کے مطابق چل کر اپنی ضروریات پورا کرے۔ تو ایک کام تصوف کا یہ ہوتا ہے کہ وہ نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، اور دوسرا کام تصوف کا روحانی عروج اور کمال کا حصول ہوتا ہے کہ انسان کا روحانی جو پرواز رک گیا ہے گناہ کی وجہ سے وہ پھر سے شروع ہو جائے، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہو جائے، تعلق پیدا ہو جائے، انس پیدا ہو جائے، ہر وقت اس کی دل و دماغ پر اللہ کی یاد سوار ہو۔ کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے ذہن اس کا اللہ کی طرف جاتا ہے کہ یہ کام اس سے اللہ ناراض ہوگا یا راضی ہوگا۔ یہ حالت بن جائے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو۔ حکیم الامت اشرف علی تنوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ عبادات کی اہمیت کی وجہ سے خاص عبادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ اصل تصوف یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کرو کأنک تراہ، آپ بازار میں سودا کرتے ہو، اس میں بھی آپ کا یہ خیال ہو کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں۔ صرف نماز میں یہ حالت نہ ہو، نماز کے باہر بھی آپ کی حالت بن جائے کہ اللہ کو میں دیکھتا ہوں یا پھر اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو انسان کی یہ حالت بن جائے، روحانی انسان کو ترقی حاصل ہو جائے۔ یہ دو چیزیں تصوف کا اصل مقصود ہے، اس کو آپ کبھی بھی مت بھولیں، کیونکہ آدمی جب کسی علم یا کسی فن کا مقصود بھول جاتا ہے تو اس کی سعی بیکار جاتی ہے۔ وہ مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن حاصل اس کو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ مقصود سے بے خبر ہوتا ہے۔ تو تصوف کا مقصود یہ دو چیزیں ہیں، ایک تزکیہ نفس اور دوسرا روحانی کمال۔ چونکہ یہ ایک مستقل فن ہے تصوف، اس میں بیعت سے لے کر آخر تک کوئی شیخ یا کوئی پیر یا کوئی استاد اپنی مرید اور شاگرد کا ترتیب وار مرحلہ وار اصلاح کرتا ہے۔ مرید یا شاگرد خود پوچھتا ہے کہ اب میری حالت یہ ہے، گناہ کے ساتھ گناہ سے میرا نفرت نہیں ہوتا، نماز میں سستی ہے،
میرے اندر حسد ہے، تکبر ہے، اب میں کیا کروں؟ تو شیخ اس کو بتاتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ کا یہ کام ہو جائے گا۔ یا بعض شیخ اور استاد خود زیرک ہوتا ہے بہت زیادہ، ڈاکٹروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے، حکیم، بعض حکیم لوگ کسی کے چہرے کو دیکھتا ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے کہ اس میں یا حرارت زیادہ ہے یا برودت زیادہ۔ یہ انسان میں اللہ رب العالمین نے سمجھ عطا فرمایا، انسان سمجھتا ہے۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ انسان کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں، یا انسان کے ساتھ ماحول میں رہ کر جس طرح دوستوں کو دوست کا پتہ ہوتا ہے کہ اب دوست کس درجے میں ہے، اسی طرح استاد سمجھ لیتا ہے، تو وہ پھر اس کے لیے کوئی وظیفہ تجویز کرتا ہے کہ آپ یہ کام کرو، آپ یہ کام کرو۔ اس میں ایک خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ تصوف کے راستے میں جب پیر اور مرید کا تعلق بن جاتا ہے اور اصلاح کا عمل شروع ہوتا ہے تو اس میں درمیان میں بعض اوقات انسان کو بڑے مغالطے لگتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان بجائے ترقی کے زوال کرتا ہے، نیچے چلا جاتا ہے۔ اس میں ایک خیال یہ رکھنا چاہیے کہ بعض چیزیں اس فن کے اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، ہر فن کے کچھ اصطلاحات ہوتے ہیں، جس طرح علم النحو جو پڑھتے ہیں عربی گرامر تو ان کے اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ بعض چیزیں اس فن میں صوفیاء اور مشائخ کے اپنے مخصوص اشغال ہوتے ہیں، مخصوص اشغال، وہ صرف وہی کرتے ہیں، اور بعض چیزیں مشائخ کے مجربات ہوتے ہیں، وہ تجربہ کرتے ہیں، کوئی عمل کرتے ہیں، وہ عمل خود جائز ہوتا ہے، ناجائز نہیں ہوتا ہے، اس جائز عمل سے ان کو ایک بہت بڑا فائدہ مل جاتا ہے، وہ اس کا تجربہ ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مریدین کو بتاتے ہیں، اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں کہ آپ یہ کام کرو، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ یہ ذکر کرو، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا، آپ یہ عمل کرو، اس سے آپ کو یہ فائدہ ہو جائے گا۔ یہ مجربات ہوتے ہیں۔ ابھی تین چیزیں یعنی فنی اصطلاحات یا مشائخ کے اپنے شخصی معمولات یا مجربات، ان کو اپنی حدود میں رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ فنی چیزوں کو فنی سمجھنا یعنی ان کو شریعت کا درجہ نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز فن کا واجب ہے اور ہم اس کو شرعی واجب سمجھیں تو یہاں سے پھر گمراہی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے علم النحو میں کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کا مرفوع ہونا واجب ہے۔ اب واجب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی فاعل کو منصوب پڑھتا ہے تو گناہگار ہو جائے گا، گناہگار نہیں ہوگا، لیکن وہ جو کلام کا طریقہ ہے لوگ اس کو برا سمجھتے ہیں کہ آپ نے زیدن کی جگہ زیدن کیوں پڑھا، لیکن اگر کوئی پڑھے گا تو گناہگار نہیں ہوگا کیونکہ یہ فنی واجب ہے۔ اسی طرح علم القراءات میں بھی بعض چیزیں ایسی ہیں جو فنی واجبات ہوتی ہیں، شرعی واجبات نہیں ہوتی۔ علم المنطق کے اسی طرح دوسری علوم کے فنون کے اپنے واجبات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں، بعض اصطلاحات اور بعض امور تصوف میں صوفیاء ضروری سمجھتے ہیں، لیکن وہ فنی ضروری ہوتی ہے، وہ شرعی ضروری نہیں ہوتی۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو بتا دوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ مثلا صوفیاء میں ایک بات مشہور ہے کہ جو اپنے شیخ اور پیر کے ساتھ تعلق قائم رکھے تو آخر تک اس کو قائم رکھے۔ اپنی پیر کی حیات میں دوسری پیر سے بیعت کرنا جائز نہیں ہے، صوفیاء فرماتے ہیں، اور اس مسئلہ کو وہ عنوان دیتے ہیں توحید مطلب کا۔ ہماری صوفیاء کی کتاب میں، ہر صوفی کی کتاب میں ملے گا آپ کو توحید مطلب، اور اس پر وہ بڑا زور دیتے ہیں۔ جو لوگ جگہ جگہ بیعت کرتے ہیں، صوفیاء اس کو ہر جائی کہتے ہیں، ہر جائی۔ صوفیاء میں ہر جائی بڑا بدنام ہے، اور یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک آدمی کبھی ایک پیر کے ساتھ بیعت کرتا ہے، کبھی دوسری کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔ جس طرح مدارس میں بعض لوگ بدنام ہوتے ہیں، طلباء، بعض طالب علم ہو جاتے ہیں تو وہ ایسے حرکت کرتے ہیں کہ اساتذہ کی نظر میں وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ سبق والا نہیں ہے۔ اسی طرح مریدین میں بھی ہر جائی بڑا بدنام ہوتا ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے اور اس کی ایک حکمت ہے، صوفیاء نے اس کو سمجھا اور اپنی مریدین کو سمجھا ہے۔ وہ یہ کہ انسان جب اصلاح کا عمل شروع کرتا ہے ایک حد تک وہ پہنچ جاتا ہے، اگر وہ وہاں سے منقطع ہو کر دوسری جگہ سے اپنی اصلاح شروع کرتا ہے
تو بعض اوقات وہ بہت بڑا نقصان کرتا ہے. آپ کسی حکیم کے پاس جائے اور اس سے علاج شروع کروائے اور آپ کی بہت بڑی بیماری ہو، کینسر کی بیماری ہے، آدھے تک اس نے آپ کو پہنچایا ہے، اب آپ کا دل اکتا گیا، آپ کہتے اس سے علاج نہیں ہوتا، کسی اور حکیم کے پاس جاتا ہوں. اب یہ جو اس نے نصف علاج کرایا ہے، آپ دوسرے حکیم کے پاس جائیں گے، ایک تو یہ جو نصف سفر ہے آپ کا وہ کیا ہو جائے گا، وہ آپ کا ضائع ہو جائے گا. دوسرے نمبر پر جب آپ دوسرے حکیم کے پاس جائیں گے، انسان کی ایسی ساخت بنی ہے کہ یہ جب بالکل بگڑا ہوا ہو تو پھر اس کا وہ آسان ہوتا ہے، اور بعض اوقات جب وہ کچھ بنتا ہے کچھ بگڑتے ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے. ہم اس کو پشتو میں چغماٹ کہتے ہیں. چغماٹ جانتے ہیں؟ وہ جب گوشت پکاتے ہیں تو اس کو ہانڈی میں رکھ کر وہ جب پانی گرم ہو جاتا ہے ابلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت گوشت تھوڑا پکا ہوا ہوتا ہے، نیم پختہ ہوتا ہے. اب اس نیم پختہ گوشت کو اگر آپ نکال کر دوسری ہانڈی میں ڈال کر اس میں ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو پھر آپ اس کی ڈبل آگ لگائے پھر بھی نہیں پک جائے گا، وہ چغماٹ ہو جائے گا. تو اسی طرح انسان جب بار بار اپنے فن میں انقطاع آتا ہے تو وہ چغماٹ بن جاتا ہے، وہ مختلف طریقے آزماتا ہے، اپنی انجام تک پہنچتا نہیں ہے، کیونکہ اصل مقصود تو ہماری اصلاح ہے. اب یہ جو راستے جو وسائل ہے، جو ذرائع ہے، یہ مختلف ہوتے ہیں، لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، اس لیے سوچ سمجھ کر بیعت کرنا چاہیے تاکہ آپ ایک مرتبہ بیعت کریں تو آپ کو اپنا مقصد حاصل ہو جائے. کسی مدرسے میں جس طرح آدمی داخلہ لیتا ہے سوچ سمجھ کر داخلہ لے، ایسا نہ ہو کہ ششماہی تک آپ نے پڑھا، ششماہی کے بعد آپ کا دماغ کھل گیا کہ یہاں تو میرا سبق نہیں ہوتا، اب دوسری مدرسے میں جاتے ہیں، اب دوسرے میں جائیں گے تو 6 مہینے آپ کا سبق وہاں کیا ہوگا، گزرا ہوا ہوگا. تو بچائے اس کے آپ فائدہ ہو جائے نقصان ہو جائے گا. تو یہ بڑا اہم وہ ہے چیز ہے، یعنی توحیدی مطلب، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے. لیکن اس کو اگر کوئی شرعی واجب سمجھے تو یہ پھر گمراہی ہو جائے گی. ایک پیر سے بیعت کرنے کے بعد دوسری پیر سے بیعت کرنا ناجائز ہے، ابھی فنی چیز ہے، لیکن اگر کوئی اس کو شرعی ناجائز سمجھے تو یہ پھر گمراہ ہو جائے گا. شریعت میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو کسی ایک پیر سے بیعت کرنے کے بعد اصلاح کا فائدہ نہیں حاصل ہو رہا تو آپ جا کر کسی دوسرے استاد سے پڑھیں، کیونکہ مقصود تو ہمارا اصلاح ہے. تو اب یہ شرعی واجب نہیں ہے، یہ فنی واجب ہے، لہذا اس کو فنی حدود کے اندر رکھا جائے. اسی طرح جو مخصوص معمولات ہوتے ہیں بعض صوفیاء کے، اس طرح ہمارے 4 سلاسل ہیں، چشتی سلسلہ ہے، نقشبندی سلسلہ ہے، سہروردی ہے اور قادری ہے، ہر ایک کے اپنے اپنے اسباق ہوتے ہیں، وہ اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے. اب چشتی والے جو ذکر کرتے ہیں 12 تسبیح کا، تو اس میں وہ جہری ذکر ضرب لگاتے ہیں، لا الہ الا اللہ سے دل پر 2 ضرب لگاتے ہیں. اب اصل اس کا مقصود یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کا استحضار پیدا ہو جائے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے اور یہ مفید طریقہ ہے، عام لوگوں کے لیے یہ طریقہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح ذکر کرے تو اس کے دل میں اللہ کا یاد پیدا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی اس کو شریعت سمجھے کہ جو بھی آدمی اپنی اصلاح کرتا ہے اس کے لیے 12 تسبیح کرنا ضروری ہے، اس طریقے کے بغیر اس کا اصلاح نہیں ہوگا، اور اگر کوئی ضرب لگانے کے بغیر ذکر کرتے تو گناہگار ہو جائے گا، تو یہاں سے گمراہی کا آغاز ہو جائے گا، کیونکہ فنی چیزیں ہے. ایسے لوگ ہیں جو ایک مرتبہ بھی 12 تسبیح نہیں کرتا لیکن ان کی اصلاح ہو چکی ہوتی ہے، اللہ کا قرب ان کو حاصل ہوا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ جو لوگ مل جاتے ہیں اور آپ سے اصلاح کروانا چاہتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 12 تسبیح فلان آدمی کے مزاج کے مطابق ہے، آپ اس کو بے شک 12 تسبیح دے دے، اس کو فائدہ ہو جائے گا، لیکن وہ اس کو شریعت نہ سمجھے، یہ شریعت نہیں ہے. لہذا اگر بغیر ضرب کی کوئی کیا کرے 12 تسبیح یا ذکر کرتے ہیں تو ٹھیک کرتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تیسری چیز ہے مجربات. یہ چیز بہت عام ہوتی ہے صوفیاء میں. کسی شیخ کا ایک تجربہ ہوتا ہے، وہ کوئی عمل کرتا ہے، کوئی وظیفہ کرتا ہے، اس سے اس کو کوئی فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر وہ اپنے مریدین کو یا خاص مریدین کو بتاتا ہے. مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ
محرم کے مہینے میں یا کسی خاص مہینے میں بسم اللہ کو ایک خاص مقدار میں اگر آپ لکھ کر کاغذ پر اپنے ساتھ رکھ دے تو اس سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا۔ ابھی ان کا تجربہ ہوتا ہے، تجربہ کا اپنا احترام کیا جاتا ہے۔ جو لوگ صاحب فن ہوتے ہیں ان کے تجربات سے انکار نہیں ہے، وہ تجربات ان کے بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن وہ شریعت نہیں ہوتی۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ فلان درود شریف روزانہ 1000 مرتبہ پڑھے تو آپ کو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار حاصل ہو جائے گا۔ ابھی ان کا ایک تجربہ ہوتا ہے، بعض لوگ کرتے ہیں پھر ان کو دیدار نہیں ہوتا تو اپنی وظیفے پر بدگمان ہو جاتے ہیں کہ میں نے کام کیا لیکن ہوا نہیں۔ احادیث مبارکہ میں بعض اعمال پر کسی خاص نتیجے کا ذکر ہوتا ہے، مثلا جو آدمی فلان سورت پڑھے تو وہ غنی ہو جاتا ہے۔ ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ غنی کا مطلب ہے کہ میرے پاس پیسے آ جائیں گے، حالانکہ ہماری دین میں جو اولین ترجیح ہوتی ہے وہ آخرت اور روح کی ہوتی ہے۔ اب جہاں پر بھی دیکھیں حدیث مبارکہ میں جب ترغیب دی جاتی ہے تو مرغوبات یا اخروی ہوتی ہے یا روحانی ہوتی ہے، دنیاوی مرغوبات بہت کم ہوتی ہے۔ تو وہاں پر غنا سے نفس کا غنا مراد ہوتا ہے، کیونکہ اصل غنا ہی نفس کا ہے۔ الغنا غنا النفس، مالدار تو وہ ہے جو اندر سے غنی ہو، اور جس کے پاس پورا قارون کی طرح دنیا ہو لیکن دل اس کا اتنا چھوٹا ہو تو وہ غنی نہیں کہلاتا۔ تو اللہ رب العالمین ایسی چیزوں پر جو عنایات فرماتے ہیں وہ یا روحانی ہوتی ہے یا اخروی ہوتی ہے۔ ہم اس کو دنیاوی سمجھتے ہیں تو پھر ہم بہت دیر تک وظیفہ کرتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھتے ہیں، پیسہ ہاتھ نہیں آتا، تو پھر ہم کہتے ہیں ہمیں پیر صاحب نے صحیح وظیفہ نہیں بتایا ہے، سورہ واقعہ تو میں نے پوری عمر پڑھا لیکن مجھے ایک پیسہ بھی نہیں ملا۔ حالانکہ ہم نے خود ان کو سمجھایا صحیح نہیں ہوتا کہ غنا سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس پیسے آ جائیں گے، بلکہ اس سے نفس کا غنا حاصل ہو جائے گا۔ تو اسی طرح کچھ مجربات بھی ہوتے ہیں بعض صوفیاء اور بعض مشائخ کے، ان چیزوں کو اپنے حدود میں رکھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ صوفی ہو کر آپ بدعات سے محفوظ ہو جائیں گے۔ صوفیاء میں بدعات پیدا ہونے کا بہت خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کا اپنے سلسلہ کے ساتھ، اپنے شیخ کے ساتھ، اپنے اس حصے کے ساتھ بڑی عقیدت ہوتی ہے، تو بعض اوقات وہ جزوی چیزوں کو شرعی بنا دیتے ہیں، وقتی چیزوں کو سب کے لیے سمجھتے ہیں، تو اس سے پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ بدعت بن جاتا ہے۔ شام کی طرف سے بدعات زیادہ آئے ہیں کیونکہ وہاں پر صوفیاء بہت زیادہ تھے، تو جو صوفی ان چیزوں کو اپنے حدود میں رکھتا ہے وہ انشاءاللہ بدعت کا شکار نہیں ہوگا، بدعت سے محفوظ ہو جائے گا۔ ایک فائدہ اس کا یہ ہوگا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خود مریدین کو یا آپ کے متعلقین کو اشتباہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی آپ جو ان کو بتاتے ہیں اس سے وہ اس میں نہیں پڑ جائیں گے کہ میرے پیر صاحب کے ساتھ میرا تعلق ہے، میرا خیال تو یہ تھا کہ پیر صاحب کے ساتھ بیعت کے بعد وہ مجھے وظیفہ بتائیں گے، میرا دکان چل جائے گا، میرا کاروبار چل جائے گا، مجھے مصائب نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ مشکلات کے لیے کمر بستہ ہونے کی بھی تلقین کی ہے کہ اب آپ نے اسلام لایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ گھر بیٹھے اب سب کچھ آپ کو حاصل ہوگا، اب آپ مجاہدہ کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ۔ تو لوگوں کی ایسی ذہن سازی کی جائے کہ ان کا تصوف سے بدگمان نہ ہو جائے کہ یہ تو ویسے لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے، ہوتا تو ہمارا آخرت کی چیزیں ہیں اور ہمارا روحانی فائدہ ہے۔ یہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو پھر تو یقیناً ہم ناکام ہیں۔ اگر ہمارا کوئی ایسا ترتیب ہے جس میں ہمیں روحانی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جس میں ہمیں آخرت کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، پھر تو آپ جو بھی کریں آپ ناکام ہیں۔ لیکن اگر آپ کو روحانی فائدہ حاصل ہوتا ہے، پھر اگر آپ کو مال دولت نہ ملے، آپ کو اچھی زندگی یعنی وہ اسباب کے لحاظ سے نہ ملے تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں لوگ اشتباہ میں نہیں پڑیں گے، لوگ اس کام کو کام سمجھیں گے اور اپنی اصلاح کو مقصود بنائیں گے۔ جب اصلاح آدمی کا مقصود ہو جائے تو وہ قربانی کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو لوگ اصلاح کے علاوہ دوسری چیزوں کو مقصود بنا لیتے ہیں کہ پیر بننے کے بعد مجھے یہ چیز حاصل ہو جائے گی، یہ چیز حاصل ہو جائے گی، تو اس کو تصوف سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔
اللہ تعالی ہم کو اپنی عافیت کے ساتھ اصلاح نصیب فرمائے اور ہماری روحانی ترقی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.